اس فرق کو سمجھیں، اور یہ فرق عمر بھر امت کے عقیدے کی حفاظت کے لیے کام آئے. اس لیے پوچھا جا رہا ہے تاکہ وہ خود اپنی زبان سے وضاحت کرے، اس کو قرآن کا حصہ بنایا جائے، اور قیامت تک حضور علیہ السلام کی امت پھر اس کو پڑھے اور سمجھنے کی کوشش کرے کہ عقیدہ کہاں تباہ ہوتا ہے. تو اس نے کہا جب اللہ کے پوچھنے کے بعد کہ میں یہ بشر ہے، مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا، تو میں اس کو سجدہ نہیں کرتا، اس لیے اس کو سجدہ نہیں کیا. تکبر کیا، اس نے مقام نبوت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا. جب اس نے گستاخی نبوت کی اور اس گستاخی کے طور پہ حضرت آدم کو بشر کہا، بشریت تو حق تھی، مگر اب شیطان جب کہہ رہا تھا لم اکن اسجد لبشر، میں اس بشر کو سجدہ کیوں کروں، وہ تنقیص شان نبوت کے لیے کہہ رہا تھا. جب اللہ رب العزت اپنی زبان سے حضرت آدم کی بشریت کا ذکر فرما رہے تھے تو وہ بیان حقیقت فرما رہے تھے، بیان واقعہ فرما رہے تھے. وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیکر جسمانی کی ظاہری حال کو بیان فرما رہے تھے، پھر اس کے باطن میں اپنی روح کا پھونکنا بیان کر رہے تھے. پوری تخلیق کا پروسیس بیان ہو رہا تھا. وہ مالک ہے، وہ توضیح کر رہا ہے، وضاحت فرما رہا ہے. جب شیطان نے کوٹ کیا سجدہ نہ کرنے کی توجیہ کے طور پر اپنی صفائی میں کہ میں اس بشر کو سجدہ کیوں کروں، جب وہ نبی کو بشر کہہ رہا تھا تو وہ اس انداز میں نہیں کہہ رہا تھا جس انداز نے اللہ نے جس انداز میں بشریت آدم کا ذکر کیا، وہ تنقیص شان نبوت کے لیے کہہ رہا تھا، وہ شان نبوت کو گھٹانے کے لیے کہہ رہا تھا. اس کا بشر کہنا شان نبوت کا انکار اور اس کی تنقیص گھٹانے کے لیے تھا. یہ بشر ہے، مٹی سے بنا، اس کو سجدہ کیوں کروں، میں آگ سے بنا ہوں. تو جب اس نے شان نبوت میں تنقیص کی، گستاخی کی، اس گستاخی نبوت پر اللہ رب العزت نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، اے بے ایمان لعین دفع ہو جا میری بارگاہ سے، آج کے بعد تو مردود اور لعنت کا مستحق بنا دیا گیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو حکم فرمایا فخرج منہا، دفع ہو جا، نکل جا میری بارگاہ سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مجرد سجدہ نہ کرنے پر جو نافرمانی حکم خدا تھی اس پر نہیں صادر کیا. جب اس کے جواب میں اس نے گستاخی نبوت میں منہ کھولا، زبان کھولی، اس وقت اللہ نے اس کو مردود بنا دیا. اگر وہ اپنے خطا کا اعتراف کر لیتا تو اللہ معاف کر دیتا. یہ بعید نہیں ہے اللہ کی رحمت سے، مگر جب گستاخی نبوت ہوتی ہے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرتا. فرمایا فخرج، قیامت تک کے لیے تمہیں ملعون کر دیا. اب جب تک میرے محبوب کی امت قرآن پڑھے گی تو قرآن کی تلاوت شروع ہی تجھ پر لعنت بھیجنے سے ہوگی. تو گستاخی نبوت کو اتنا بڑا جرم قرار دیا کہ اب ہم قرآن کی تلاوت ہی نہیں کر سکتے جب تک تلاوت قرآن سے پہلے شیطان پر لعنت نہ بھیج لیں. ویسے اللہ پاک لعنت بھیجنے سے منع کرتا ہے، مگر جو گستاخ نبی ہے کہتا اس پر لعنت بھیجو اور پھر میرے قرآن کی تلاوت کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگو میری، اللہ میری جو پناہ مانگو اللہ کی، وہ شیطان مردود سے، اس ملعون سے پناہ مانگو، اس لعین سے پناہ مانگو. تو تلاوت قرآن سے پہلے گستاخ نبی پر لعنت بھیجی جاتی، پھر قرآن کی تلاوت کا آغاز ہوتا ہے. تو یہ بگننگ ہے. اللہ رب العزت یہ بات سمجھا رہے ہیں یہاں بھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر میری نافرمانی کر بیٹھے اور کر بیٹھو اور اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو، میری نافرمانی کی صورت میں کوئی گناہ صادر ہو جائے تو کیا کرو، جاؤک، پھر یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس آ جاؤ توبہ کرنے کے لیے، نہیں، فرمایا اگر توبہ چاہتے ہو تو پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، بارگاہ رسالت میں جاؤ. کیا عجیب شان ہے، مقام رسالت کا ذکر ہو رہا ہے. کیا مقام رسالت، گناہ میری بارگاہ میرے حکم کی نافرمانی کا کیا ہے، مگر اب معافی کے لیے جاؤ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، جاؤ میرے رسول کی بارگاہ میں، ادھر جھکو. اب ایک راستہ بتایا جا رہا ہے، جاؤ کا، ان کی بارگاہ میں جاؤ، فاستغفر اللہ، اور پھر اللہ سے معافی مانگو. آج کی گفتگو یہاں پر ختم کرتا ہوں کیونکہ یہ پورا ایک مضمون ہے. اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو اس آیت کریمہ سے اگلی نشست میں شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. آج یہاں گفتگو ختم ہوئی کہ اگر میرے حکم کی تم نے نافرمانی کی اور میرا حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے تم گناہگار ہو گئے، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہو گئے، تو پھر سیدھے دوڑے میری طرف نہ آنا، کیونکہ یہ سیدھا میری طرف آنا تو یہی خرابی تو تمہاری پہلے بھی تھی. پچھلی آیت میں فرمایا
تعالوا الی ما انزل اللہ ویل الرسول رئیت المنافقین یصدون عنک صدودا، کہ میری طرف تو دوڑے دوڑے پہلے بھی آتے تھے، میری بارگاہ میں تو سجدے شیطان بھی کرتا تھا۔ تو اگر ایسی صورت ہو جائے تو جو تمہارے اندر یہ منافقوں کی چونکہ پورا پس منظر منافقین کا اور نفاق کا بیان ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ نہیں، اگر ایسا گناہ کر بیٹھے ہو تو پھر تمہیں راستہ بتاتا ہوں، سیدھا ہونے کا راستہ کیا ہے، میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، گناہ میرا کرو تو جاؤ معافی کے لیے میرے محبوب کی طرف۔ تو جاؤ کا میں توسل کا حکم دے دیا گیا کہ میرے گناہ سے معافی طلبی کے لیے جاؤ کا رسول کی بارگاہ میں جاؤ۔ تو رسول کو ذریعہ بنانا، رسول کی بارگاہ کی طرف جانا لازم ٹھہرانا، اس بارگاہ کے معنی بھی بیان کروں گا کہ عہد رسالت مآب میں اس جاؤ کا حضور کی بارگاہ میں جانے کا معنی کیا تھا، وہاں کے رہنے والوں کے لیے جانے کا معنی، اہل مدینہ کے لیے وہاں جانے کا معنی کیا ہے، جو وہاں نہ جا سکیں ہمارے جیسے لوگ ان کے لیے حضور کی بارگاہ میں جانے کا معنی کیا ہے۔ یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا نبی سلام